کے علاقے کے کنارے پہ یہ واقعہ تھا، تو یمامہ کے اندر اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ حضور ادھر انتقال فرما گئے، یہ بڑا مشکل وقت تھا، بہت کڑا وقت تھا، تو اس میں اس نے اعلان کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے 50,000 لوگ، 50,000 تو بھی زیادہ لوگ مرتد ہو کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ غیر علاقہ تھا، نہ ان کی تربیت تھی، نہ ان کی اصلاح ہوئی، نئے نئے کوئی مسلمان ہوئے تھے، کوئی کافر سی ہو انہوں نے رل گئے، کوئی نوے کوئی مسلمان تھے وہ بھی بدل گئے، ان کے ساتھ مل گئے، 50,000 سے لوگ جو ہے اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے چند دن پہلے آپ نے روم کے مقابلے میں ایک لشکر روانہ کیا، آپ نے اس پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے، نوجوان تھے، جنہاں ماشاءاللہ ساڑھے نوجوان نہیں ہندہ دے، اس طرح جوانی چڑھ دی ہوئی۔ آج کل کے نوجوان ٹک ٹاکٹروں میں اور پتہ نہیں پٹاکوں میں اور کیا کیا وہ نیٹ تے چلیا ہیں شیما، ان کے اندر مست و مگن، اور صحابہ کے نوجوان دیکھو کہ بالکل جوانی کے اندر اللہ کے رسول نے بڑے بڑے صحابہ پہ ان کو امیر بنا دیا۔ ان کے جو والد تھے نا حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضور کے پالے ہوئے تھے، اور یہ 1,24,000 صحابہ جو واحد صحابی ہے حضرت زید، جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور نوجوان تھے، حضور کو بہت ان سے محبت تھی، تو حضور نے وہ لشکر بنایا، ان میں بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، اور اس نوجوان کو اللہ نے، اس نوجوان صحابی کو سب پہ امیر بنا دیا، امیر بنا کے وہ لشکر روانہ کر دیا۔ 2 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جو کیفیت صحابہ پہ تھی وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اب جو لشکر مدینہ سے باہر گیا تھا تو وہ حالے چلے سگے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کی طبیعت صحیح نہیں تو کچھ انتظار کر لیں، اور مدینہ سے باہر تھوڑا سا پڑاؤ انہوں نے ڈالا رات کا۔ اگلے دن خبر ملی کہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے آگے کوچ نہیں کیا، اوتھے انہوں نے کہا دیکھ لیے حضور کی طبیعت سنبھلتی ہے نہیں سنبھلتی، تو اتنے میں اطلاع ملی اگلے دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو لشکر بجائے آگے جانے کے واپس آ گیا مدینے میں، جو ظاہری بات ہے، وہ کون جا سکتا تھا اس موقع پہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں اتار دیا گیا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے۔ تو امیر بناتے ہی پہلا مسئلہ ہی یہ آیا کہ اب رومیوں کے مقابلے کے لیے، کہ روم بھی ادھر سے آ رہا ہے جنگ کے لیے، تو اب اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا ابوبکر صدیق کو، ابوبکر یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، یہ وقت نہیں ہے لشکر کو روانہ کرنے کا، اور عرب کے کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کھلم کھلا انکار کر دیا، انہوں نے کہا آج تو بعد پہلے ایسی جڑی زکوٰۃ دیندے تھی نا ایسی کوئی نہیں دینی، کیونکہ مال جاتا نا، مال تے ہر ایک نو پیارا لگدا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا مرنے کو دل نہیں کرتا، موت سے بہت کراہت کرتا ہوں، بھاگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی مال ہے تیرے کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ کر دیں، انہوں نے وہ صدقہ کر دیا۔ چند دن کے بعد آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اب میرا دل جو ہے نا آگے جانے کو کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جتھے مال ہوندا نا اتھے ہی دل کردا آدمی دا جان نو، مال اتھے سیگا دل تیرا اتھے لگدا سیگا، مال آگے بھیج دیا کہ وہاں پہ جا کے لیں گے، تو اب شوق بھی آخرت کا پیدا ہو گیا۔ تو اس لشکر کو روانہ کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبائل مرتد ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے زکوٰۃ لینی ہے، اگر ان کو روانہ کر دیا پیچھے کون بچے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عمر تو جاہلیت کے اندر تو بڑا تو بہادر بنتا تھا، تو آپ اسلام لانے کے بعد کیا ڈرپوک ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھ
کہ اس لشکر کو ابو بکر نے روانہ بولو بھی نہیں کیا۔ اس لشکر کو کس نے روانہ کیا؟ اس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اس کا امیر میں نے نہیں بنایا، اس کا امیر اسامہ بن زید کو حضور نے بنایا اپنی زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو پھر اس طرح کرو یا لشکر نہ بھیجو، اگر لشکر بھیج رہے ہو تو نوجوان لڑکا ہے، اس کے اوپر امیر ہے، اس کو چینج کر دو، اس کو بدل دو، کسی اور بڑے صحابی کو امیر بنا دو۔ انہوں نے کہا دونوں کام ابو بکر نہیں کرے گا، پہلا کام حضور نے کر دیا، لشکر روانہ کر دیا، دوسرا کام بھی حضور نے فرما دیا کہ اس کا امیر بھی حضور نے طے کر دیا۔ ابو بکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ امیر کو بدلے یا لشکر کو روکے، یہ تو جائے گا اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے روانہ ہوگا، ان کو روانہ فرما دیا۔ اور فرمایا کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا اور وحی کو اللہ نے روک دیا۔ وَتَمَّ الدین، دین مکمل ہو گیا۔ اَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس دین کے اندر کوئی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین تو ہم نے حضور سے پایا، وحی کو ہم نے خود بند ہوتے دیکھا، حضور کو خود دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، آخری وحی جب اتری اور اللہ نے کہا ہم نے دین آج کے بعد مکمل کر دیا، تو اب دین کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو ابو بکر زندہ ہے اور دین کے اندر کمی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لشکر روانہ کر دیا۔ دوسرا لشکر روانہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر کہ یہ ان کے پاس جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے قبیلوں کے پاس جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے۔ فرمایا کہ کل کوئی اونٹ دیتا تھا، آج اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے گا، تب بھی ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ وہ ادھر روانہ ہو گئے، وہ ادھر روانہ ہو گئے۔ بیچ میں یہ مسلمہ بن کذاب کا معاملہ آ گیا، 1,00,000 لوگ کے قریب اس نے مرتد کر دیے ادھر۔ تو پھر صحابہ بیٹھے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو 4,000 کا لشکر دے کے بھیجا۔ یمامہ کے اندر جنگ ہوئی جا کے، وہ 40,000 کا لشکر تھا، جھوٹے نبی کا 40,000 کا، ادھر سچے نبی کے پاک پیغمبر کے سچے صحابہ 4,000 کا لشکر، لیکن ان کو شکست ہوئی۔ صحابہ جمع مردی سے لڑے لیکن شکست ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ چاروں جانب سے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھا ابو بکر کو کہ ہم تو گھیرے میں آ گئے، شکست ہو گئی، یہاں سے اور نفری بھیج پیچھے۔ تو انہوں نے پھر دوسرے صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا 4,000 کا لشکر دے کے، وہ بھی گئے، ان کی بھی لڑائی ہوئی اور ان کو بھی شکست ہو گئی۔ 2 لشکر شکست ہو گئے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے، جھوٹے نبی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا نا، تو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا تدارک ضروری ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو چھوٹے لشکروں کو لے کر وہ قبائل کے پاس گئے تھے، ان کو خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا کہ خالد جب میرا یہ پیغام پہنچے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا ہو تو لیٹنے سے پہلے، اگر بھوکا ہو تو کھانے سے پہلے فوراً لشکر لے کر یمامہ کی طرف کوچ کر جاؤ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہاں جا کر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے اس مسلمہ بن کذاب اور اس کے جھوٹے لشکر کے ساتھ جنگ کرو، اور حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا دو وہاں جا کے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا خط، تو کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر، میں قربان جاؤں حضور کی ناموس پہ، حضور کی عزت پہ، حضور کی ختم نبوت پہ۔ فوراً جنگ شروع ہونے لگی تھی قبیلے سے، اپنے لشکر کو فوراً آرڈر کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے جنگ کرو گے، آدھے میرے ساتھ چلو گے، انہوں نے بھی نہیں چھڑنا تو انہوں نے بھی نہیں چھڑنا۔ لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ یہ بڑا جرم ہے، پہلے اس کو پکڑیں گے۔ وہاں سے لشکر لے کر روانہ ہوئے اور شرحبیل بن حسنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ پھر جنگ ہوئی، 40,000 سے جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
حضور کا تبرک سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ایک مقام پہ حضور نے اپنے بال کٹوائے تو انہوں نے بال اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن ترشوائے تو وہ کاٹے ہوئے ناخن انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اب بیوی سے کہا جو میری ٹوپی نا انہوں دو تہوں کے اندر اس کو سی دے اور یہ بال بیچ میں بکھیر دے۔ جو خالد بن ولید ٹوپی رکھتے تھے نا سر پہ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے تھے، حضور کا تبرک تھا اس میں۔ اور سیف من سیوف اللہ، حضور نے ان کو لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ بستر مرگ پہ تھے، آخری وقت آ گیا تو کہنے لگے صحابہ سے کہ ساری عمر شہادت کی آرزو میں جنگیں لڑیں، شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے اللہ کی تلوار کہا، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کب ٹوٹتی ہے؟ تو یہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ٹوپی نا جلدی میں ادھر ہی بھول گئے۔ پیچھے ان کی بیوی کو خبر ہوئی، انہوں نے مردوں کا لباس پہنا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی پیچھے یمامہ کی طرف، اور یمامہ میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ تبرک حضور کا ادھر بھول آئے تھے۔ تو بیوی کو جب خبر ملی کہ یہ تو اس کے بغیر لڑتے ہی نہیں ہیں تو ٹوپی اٹھائی پیچھے گئی، تو انہوں نے یوں کر کے پگڑی باندھی ہوئی اور پگڑی باندھ کے کافروں کی 3 تہوں کے اندر خالد بن ولید اکیلے لڑ رہے ہیں، 3 تہوں کے اندر، 3 اطراف سے، چاروں جانب سے 3 لائنیں انہوں نے اوپر سے حملہ کیا، 3 لشکروں نے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پیچھے سے آگے نا بیوی نے گھوڑا دوڑاتی آئی، اس نے پیچھے سے تلوار لگانی شروع کی اور بیچ میں سے لشکر میں سے رستہ بنانا شروع کیا، اور رستہ بناتے بناتے ان کے قریب آ گئیں اور ٹوپی نکالی، ٹوپی نکال کے وہ دی کہ خالد یہ حضور کے بال ہیں، یہ مبارک تبرک تم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اس کو اپنے سر پہ کر۔ انہوں نے فوراً وہ ٹوپی دیکھی، اس کو چوما اور اپنے سر پہ رکھا، امامہ باندھا، اوپر تلوار اٹھائی، اور پھر ختم نبوت کے عظیم مجاہد بن کے میدان میں کودے اور صفوں کی صفیں چیرتے چلے گئے، اور شام تک مسلمانوں کے حق میں اللہ نے جیت کا مقدر لکھ دیا اور پانسا پلٹ دیا۔ تو شام ہوئی، اپنے زخمی ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 259 کل حضور کی زندگی میں، 259 صحابہ کل حضور کی زندگی میں، 70 کے قریب جنگیں ہوئیں۔ ختم نبوت کی جنگ کے لیے ایک جنگ میں 1200 صحابہ، 1200 میں سے 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ 1200 میں سے 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہوئی ختم نبوت کے مشن کے لیے، کاز کے لیے۔ اور مسلمہ بن کذاب کو پکڑا، اس لعین کو انہوں نے قتل کیا، اس کے لشکر کو قتل کیا، 40,000 میں سے 24,000 کو قتل کر دیا، باقی سب فرار ہو گئے تو بھج گئے۔ مگر حضور کی ختم نبوت کا پہرا ہم دیں گے جا کے۔ مدینہ کے اندر جب یہ خبر پہنچی، لوگ خوش ہو گئے کہ وہ ڈاکو